اور جو لوگ کہتے ہیں جانور پہ ہمیں ترس آتا ہے, اگر اس جانور کو ہم ایسے ہی چھوڑ دیں نا تو جو بڑھاپے میں اس پہ آپ کو ترس آئے گا نا وہ اس سے زیادہ ہوگا, کسی کے کام کا بھی نہیں رہے گا. آپ دیکھ لو انڈیا میں جو بوڑھے جانور ہیں ان کے ساتھ کیا ہوتا ہے, کیونکہ جب وہ انسانوں کے کام کے نہیں ہیں تو بوڑھے ہو جاتے ہیں, بڑھاپے میں کوئی ان کا خیال نہیں کر رہا. اپنے ماں باپ کا آج کل لوگ خیال نہیں کر رہے, بڑھاپے میں اولڈ ہاؤس میں جمع کرا رہے ہیں, تو گائے کو بڑھاپے میں کون پالے گا؟ ارے کیا ہو گیا؟ تو وہ مر رہی ہوتی ہیں, پڑی ہوئی ہوتی ہیں سسک سسک کے. تو جب اللہ نے ان کو ہمارے لیے پیدا کیا تو ہم, آپ جو کہتے ہیں نا اتنے جانور پیدا ہو کے کٹ جاتے ہیں, بھائی یہ پیدا اس لیے ہوتے ہیں کہ کٹ رہے ہیں. اگر یہ کٹنا بند ہو جائیں گے تو ان کی نسل بھی کم ہو جائے گی, پھر یہ اتنے پیدا ہی نہیں ہوں گے. تو اس لیے قربانی خوش دلی کے ساتھ کیا کریں. اور اس میں ایک بڑی حکمت ہے, ہمیں گوشت کھانے کو ملتا ہے. اس سے پتہ چلتا ہے اللہ میاں مسلمان کو سبزی خور دیکھنا نہیں چاہتے, اللہ میاں مسلمان کو گوشت خور دیکھنا چاہتے ہیں. دنیا میں دو طرح کے لوگ ہیں, کچھ ویجیٹیرین ہوتے ہیں جو گھاس پھوس کھاتے ہیں, پتے کھاتے ہیں, وہ گوشت بالکل بھی نہیں کھاتے. کچھ لوگ ہوتے ہیں جو گوشت کو پسند کرتے ہیں. ہمارے نبی کی جو صفات ہیں, قرب قیامت میں ایک نبی آئے گا پچھلی کتابوں میں, وہ گوشت خور نبی ہوگا. ہمارے نبی نے اونٹ, اچھا گوشت بھی گوشت ہونا چاہیے, مچھلی از ناٹ کالڈ گوشت, فش بھی ویسے گوشت کہتے ہیں, لیکن جو لحم ہے نا عربی میں, لحم التحام سے نکلا ہے, التحام گھمسان کی جنگ کو بولتے ہیں عربی میں. تو لحم میں بھی کیا ایک شدت پائی جاتی ہے گوشت میں, یہ شدت گائے میں, اونٹ میں, دمبے میں, بکرے میں پائی جاتی ہے, مرغی میں اور مچھلی میں نہیں پائی جاتی. کھائیں مرغی مچھلی بھی, قربانی ان کی نہیں ہوگی. اس سے پتہ چلتا ہے اللہ زیادہ پروٹوکول ان چار جانوروں کو دے رہے ہیں. گوشت کھانا ہو تو اونٹ کا کھاؤ, یا بچیا بچڑے کا کھاؤ, یا دمبے کا بھیڑ کا کھاؤ, یا بکرے کا کھاؤ. آج کیا کھایا جا رہا ہے؟ بچوں کو تو کھلا ہی نہیں رہی یہ چیزیں, اور کھلاتے بھی کیسے, سارا فیٹ اس کا نکال کے نا, بالکل جو اصل اس کی جو طاقت تھی جس میں. دمبے کی چربی مہنگی ہو گئی سوراب کوٹ میں جب سے میرا بیان دمبے کی چربی کے فضائل پر آیا ہے. میں گیا چکی خریدنے, اس نے کہا مصعب آپ کا بیان آیا تھا نا چکی کے فضائل, دمبے کی چکی میں, واقعی یہ جو دمبے کی چکی ہے اس کی جو چربی ہے یہ بہت زبردست چیز ہے, کھایا کرو اس کو, پھر ورزش بھی کرو, ایسا نہ ہو دھماکے سے پھٹ پٹا کے ہلاک ہو جاؤ. تو ہمیں اللہ گوشت خور دیکھنا چاہتے ہیں. کیوں؟ گوشت کھانے سے جسم پہ گوشت چڑھتا ہے, جسم میں طاقت آتی ہے. آج تو میڈیکل سائنس لوگوں کو سبزیوں سے ہٹا کے کس پہ لا رہی ہے؟ گوشت پہ لا رہی ہے. سبزیاں بھی کھائیں, ہمارے نبی نے سبزیاں بھی کھائی ہیں, کھجور کھائی ہے اور بہت ساری چیزیں, لیکن گوشت مسلمان کے مذہب کا ایک حصہ ہے. جتنی بھی اسلامی دعوتیں ہیں نا ان میں گوشت کا تذکرہ ملے گا آپ کو. سبزیاں کھائیں آپ, ہم نہیں منع کر رہے, ضروری ہے سبزیاں کھانا بھی, لیکن مسلمان گوشت سے اوائڈ کر نہیں سکتا. ایکچولی کیوں نہیں اوائڈ کر سکتا؟ چار دعوتیں بس وہ بتا کے میں بیان ختم کرتا ہوں. اسلام میں دعوت ہے بقرعید کے موقع پہ, اس میں کیا دال چاول کا حکم ہے؟ گوشت. جب تک یہ چار بڑے جانور نہیں کٹیں گے قربانی کا فریضہ ادا نہیں. اس میں بھی چکن نہیں ہے, چکن نہیں ہے, وہ گوشت جس میں لحم ہو, لحم کا مطلب التحام, شدت پائی جائے. کھاؤ تو پتہ چلے کچھ کھایا ہے. دمبا کھاؤ تو پتہ چلتا ہے کہ کھایا ہے, گائے کھاؤ تو پتہ چلتا ہے, اونٹ کھاؤ تو, مرغی سے کبھی پتہ چلتا ہے کبھی نہیں چلتا. ہلکی چیز ہے نا وہ.